بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملین سے متعلق جب ہماری گفتگو چلی تھی تو اس میں کسی نشست میں نے نام نہاد عاملین کی ایک صفت بیان کی تھی کہ وہ لوگ دراصل عامل نہیں ہوتے بلکہ وہ شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عامل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور شیزوفرینیا میں ابتلا کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر جادو اور جنات کی تعین کرتے ہیں۔ تو اس بیان کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات میرے تک پہنچے ہیں اور ضروری معلوم ہوا کہ آج ان کی جوابات تسلی بخش دے سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرض جس کو شیزوفرینیا کہا جاتا ہے، اس کی کیا علامات کیفیات ہیں وہ تو میں اس نشست میں بیان کر ہی چکا ہوں۔ قصہ مختصر یہ بیان کرتا چلوں کہ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ آدمی ایک خوش فہمی میں کہہ لیجئے کہ مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خوش فہمی میں ابتلا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اسے ایک وہم لاحق ہو جاتا ہے کہ میرے سے بڑا روئے زمین کے اوپر ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ اس فیلڈ کو جاننے والا ہوں۔ اسی طرح وہ اس ظام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم ہوں، میرے سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص اس ظام میں مبتلا ہو جائے گا کسی بھی فیلڈ کو لے کر کہ اس فن کا میرے سے زیادہ ماہر دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی ظام میں مبتلا ہو کر وہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو تباہی میں لے جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ اپنے کسی تعلق دار سے، اپنے کسی آس پڑوس والے سے، اپنے کسی عزیز و اقارب سے، رشتہ دار سے، حتیٰ کہ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لوگ اپنی فیملی، اپنی بیوی سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ میرے اوپر کچھ کر رہے ہیں، میرے کو کچھ کھلاتے ہیں، میرے کو کچھ غلط قسم کی چیزیں وہ پلا رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اس کی بہت بڑی اور آسان علامت۔ اب لوگوں نے اس حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ ایسے آدمی کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے، کیسے اس کا علاج معالجہ کیا جائے، کیونکہ وہ شخص جو اس مرض میں مبتلا ہوگا وہ تو اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا، جب نہیں سمجھے گا تو ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں جائے گا، جب نہیں جائے گا ڈاکٹر کے پاس تو کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ وہ تو الزام میں مبتلا ہے، میرے کو مرض کوئی بھی نہیں ہے۔ یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا مریض بھی ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا بذات خود کہ میرے سے بڑا معالج بھی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب مریض تو ہے اور 120 قسم کے اس کو مرض لاحق ہیں، لیکن اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں بہت بڑا معالج ہوں، میرے سے بڑا معالج کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے لطیفے ایسے سامنے آئے کہ اس نوعیت کے کچھ مریضوں کو جب ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا تو وہ ڈاکٹروں سے مکالمہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی جس وقت تم ماؤں کے دودھ پی رہے تو اس وقت ہم اس فیلڈ کے اندر تھے۔ گویا کہ وہ لوگوں کو، ڈاکٹروں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑے جاننے والے ہیں، اس فیلڈ کے بڑے ماہر ہیں، جبکہ در حقیقت ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ان کا ایک وہم و گمان ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا معالج ہوں، میں امراض کو کما حق سمجھتا بھی ہوں اور اس کے علاج کے اوپر بھی میرے کو مکمل عبور حاصل ہے، جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں۔ نہ وہ امراض سے واقف ہوتے ہیں، نہ وہ امراض کی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں، نہ وہ میڈیسن سے واقف ہوتے ہیں، نہ بلکہ میں یوں کہوں دو ٹوک الفاظ میں اتنی وضاحت میں ہم کیوں جائیں کہ وہ اس فیلڈ کو بالکل جانتے ہی نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کو علاج معالجے کے لیے کیسے قائل کیا جائے، کیسے اس کا علاج معالجہ اور ٹریٹمنٹ کی جائے؟ تو ایک سوال تو یہ آیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری فیلڈ سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگ اس عارضے کے اندر مبتلا ہیں، ان کے متعلقین پریشان ہوتے ہیں،
تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بیان کریں کہ اس میں کیا کیا جائے۔ تو دیکھیں، یہ تو ایک عمومی سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا ہو جو خواہ وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، پاگل پن ہو یا کچھ بھی ہو، جنون کے اندر ہو یا شیزوفرینیا ہو، کیسا بھی اس کا گمان کیوں نہ ہو، ہر شخص کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے امپریس ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے اس کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اور وہ اس کی بات کو بخوبی نہ صرف یہ کہ سمجھتا ہے بلکہ اس کو عمل کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسا مریض ہے کسی کے پاس جو کہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا، جبکہ در حقیقت وہ ہے مریض، شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے وہ علاج کی طرف نہیں جا رہا، تو ایسے شخص کے لیے ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جس کی بات کو وہ بخوبی سمجھتا ہو، اگر نہیں بھی سمجھتا لیکن اس کی ماننے پہ مجبور ہو کسی طریقے سے، تو اس آدمی کے پاس جا کر اس کی کیفیات، اس کے واقعات، اس کے حالات اس کے سامنے رکھے جائیں اور اس کو بیان کیا جائے کہ یہ شخص اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے علاج معالجے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے یا علاج معالجے کی طرف نہیں آ رہا، تو آپ اس کو قائل کریں کہ آپ کی بات وہ مانتا ہے، پھر وہ شخص اس سے بات کریں، اس کو سمجھائے اور اس کو مجبور کر کے علاج معالجے کی طرف لے کر کے آئے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے، اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی وہ بات نہ مانتا ہو، اور یا ایسا ہو بھی لیکن اس حوالے سے وہ اس کی بات نہ مانتا ہو، تو اب کیا کیا جائے، اب کس طریقے سے؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان وہ آگ کی طرف بھاگ رہا ہو، بچہ ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، بچہ ہے وہ آگ کی طرف بھاگتا ہے، اب اس ڈر سے آپ اس کو نہ روکیں آگ کی طرف لپکنے سے کہ اس کو روکا تو یہ روئے گا، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو بے وقوف محض کہا جائے گا کہ بچہ آگ کی طرف لپک رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اسے روکا تو یہ روئے گا، بابیلا مچائے گا، اس لیے ہم اسے نہیں روک رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص علاج معالجے کے حوالے سے شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہو کر کے اس طرف نہ آئے، تو اس کو اس کی چاہت کے برخلاف زبردستی اس کا علاج کروایا جائے۔ اب زبردستی سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے ڈنڈوں سے کوٹا جائے، پیٹا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری فیملی اس کے مقابلے میں ایک ہو جائے، پوری فیملی کہے کہ نہیں بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب اس کو اس حد تک مجبور کرتا وہ عدم چاہت کے باوجود بھی اس کام کے کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر کوئی فیملی ایسا نہیں کرتی کہ ان کے گھر کے اندر شیزوفرینیا کا مریض ہے، وہ علاج معالجے کی طرف نہیں آ رہا، اور فیملی جو ہے علاج معالجے کے اندر کوتاہی اس لیے کرتی ہے کہ بھئی حضرت تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو تسلیم نہیں کرتے، وہ تو ڈاکٹری فیلڈ کو ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں میں اپنا علاج خود کر رہا ہوں، اور باوجود ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تباہی کی طرف، وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، صحت اس کی تباہ و برباد ہو رہی ہے، 120 سواری کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لیکن فیملی اس کی اس طرف نہیں لاتی، تو ایسے وقت میں وہ شخص تو جسمانی کیفیت کی وجہ سے مجبور محض ہے، معذور محض ہے، شاید کہ آخرت میں بھی اس سے مواخذہ نہ ہو کیونکہ وہ تو ایک عارضے میں مبتلا ہے، لیکن اس شخص کو جو ظاہری، جسمانی، باطنی، اندرونی نقصان پہنچے گا عدم علاج معالجہ کروانے کی وجہ سے، عدم علاج معالجے کی وجہ سے، اس کی فیملی، اس کے متعلقین، اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، وہ سب کے سب اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے کہ ان کے دائرۂ اختیار میں یہ شخص تھا، لیکن انہوں نے علاج معالجہ نہ کروا کے اس کو ہلاکت تک پہنچا دیا، اس کو تباہی تک پہنچا دیا، اس کو بربادی تک پہنچا دیا۔ تو من وجہن ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو متعلقین ہیں، وہ برابر کے شریک ہیں اس کو اس ہلاکت پہ پہنچانے کے۔ وہ کیسے؟ یہ کہتے رہے کہ بھئی میں بڑا معالج ہوں، میرے سے بڑا دنیا کے اندر کوئی حکیم ہی نہیں ہے، کوئی طبیب ہی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، میڈیکل کو میں سمجھتا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا، کہتا ہے میں اپنا علاج کرتا ہوں۔ اب فیملی کو پتہ ہے اچھے طریقے سے بھئی اس کے پلے کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی وہ تو خود علاج کر رہا ہے، اپنا خود علاج کرتے ہیں۔ اب وہ اپنا علاج کر کے جو ایک مرض کا اس سے علاج شروع کیا، اس ایک مرض کے علاج میں اپنے اندر 20 امراض اس نے پیدا کر دیے، اور پھر بھی ان کو عقل نہیں آ رہی، اور اس کے باوجود بھی اس کو اسی کی حالت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ تو بتائیں اب کیا سمجھا جائے؟ وہ آدمی ہلاکت میں تو ڈال رہے اپنے آپ کو شیزوفرینیا کی وجہ سے، آیا اس کی فیملی بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائے، اس لیے وہ اس کو علاج معالجے کی طرف نہیں لاتی۔ یہ تو عذر لوگ ہیں، لوگوں کو کہنے کی باتیں ہیں کہ بھئی ہم تو علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، وہ مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑا حکیم ہوں، میں بڑا امراض کو سمجھتا ہوں، میں میڈیسن کی کیفیات کو سمجھتا ہوں، میرے کو ایکشن پتہ ہے، میرے کو ری ایکشن پتہ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟
تو یہ فضول قسم کا عذر ہے کہ بھئی وہ نہیں مانتا۔ جس وقت آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ وہ شخص مرض کی شدت کی وجہ سے ان کیفیات کا سے دوچار ہے، اس کے باوجود آپ اس کی چاہت کو بیان کر کے اس کو علاج معالجے کی طرف نہیں لائیں تو آپ مجرم ہوں گے، یقینی طور پہ آپ مجرم ہوں گے۔ اس کی مثال تو ہے عام مرض کے اندر، جیسے مریض مبتلا ہو جاتا ہے بیماری، کون شوق سے میڈیسن کھاتا ہے؟ اکثر امراض کے اندر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو لوگ جو اچھے خاصے جسمانی امراض کے اندر مبتلا ہو گئے ہوتے ہیں وہ بھی جب چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم میڈیسن نہیں کھا رہے، تو کیا ہوتا ہے ان کے فیملی والے، ان کے گھر والیاں، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے بیوی، ان کے بچے، وہ ان کو کہتے ہیں جی یہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ کھا لے، پیار محبت سے اس کو لے کر کے چلتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب کے درجے میں اس کا جو سبب ہے صحت کا وہ اس کو مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مریض کہے کہ میں نہیں کھاتا اور اس کے متعلقین، اس کے گھر والے، اس کے بیوی، اس کے بچے اور اس کے چاہنے والے وہ یہ کہیں کہ حضرت تو نہیں کھاتے، وہ تو علاج نہیں کرتے، تو ہمیں علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کو ہلاکت کے اندر یہ اس کے چاہنے والے ہی ڈال رہے ہیں، یہی اس کے مجرم بھی ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ اس شخص کی جسمانی کیفیت ایسی ہے کہ وہ معذور کہلا رہا ہے، اور جب وہ معذور ہے تو اس سے تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے متعلق ہونے کی حیثیت سے اس کی صحت کے ضامن بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، لہٰذا آپ سے اس کے بارے میں مواخذہ کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کا کہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لایا جائے۔ اس کو زبردستی لانا پڑے تو یہ اس کے گھر والوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ زبردستی اس کو ٹریٹمنٹ کروائے، نہیں کرائیں گے کیوں؟ اس کی جان کی حفاظت ان کے اوپر فرض ہے، جیسے ہر آدمی کے اپنے اوپر فرض ہوتی ہے نا، جان کی حفاظت، بچے کی جان کی بھی حفاظت فرض ہے، جب تک بچہ مکلف نہیں ہے تو اس کی جان کی حفاظت فرض ہے اس کے ماں باپ کے ذمہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی ذہنی پستگی کا شکار ہو، جو آدمی ذہنی امراض کے شکار ہو، اس کی جان کی حفاظت اس کے متعلقین، اس کے اہل و عیال کے ذمہ فرض ہوتی ہے۔ تو اب اگر وہ علاج معالجے کی طرف نہیں لا رہے تو یہ اس فرض کے اندر کوتاہی اس کے اہل و عیال کی طرف پائی جائے گی، یہ معاشرے کے بھی مجرم ہیں، عند اللہ بھی مجرم ہے، شرعاً بھی مجرم ہوں گے۔ تو اس لیے ان کے اوپر فرض ہے وہ اس کا علاج معالجہ کروائیں، چاہے وہ زبردستی، چاہے وہ پیار و محبت سے، چاہے وہ ایسے آدمی کو سامنے لا کر کہ جس کی بات کو وہ خوبی مانتا بھی ہو اور اس کو سمجھتا بھی ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس کے تیسرے سوال کی طرف کہ عملیات کے اندر بھی اس کا کوئی علاج معالجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کو جسمانی عوارض لاحق ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جسمانی علاج معالجے کی طرف بھی آئیں، ٹھیک ہے، دم بھی کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کا رقیہ بھی کریں، آپ دم درود کے ذریعے بھی، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے بھی اس میں معاونت لے سکتے ہیں، لیکن جھاڑ پھونک ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور یہ کہنا بس اسی کے ساتھ ہو جائے، ڈاکٹر کی طرف نہ جانا پڑے کیونکہ حضرت نہیں مانتے، تو یہ بھی فضول بات ہے۔ یہ تو ایسے جس طریقے سے ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ کسی دم والے کے پاس چلا جائے کہ وہ ایسا دم کر دے کہ ہماری بھوک مٹ جائے۔ اب وہ دم کرنے سے بھوک نہیں مٹتی، اسباب کے درجے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ دم اور درود کے ذریعے سے، رقیہ کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر جو کھایا جا رہا ہے اس میں برکت پیدا ہو جائے، اس کی مضرت آپ کو لاحق نہ ہو، اس سے مضرت سے بچنے کے لیے آپ اوراد وظائف کر لیں اور مسنون جو ادعیہ ہیں وہ پڑھ لیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمارے کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کسی دم والے کے پاس چلے جائیں اور بولے کہ بھئی دم کر دو تاکہ بھوک مٹ جائے، تو کیا کہنا ہے تمہاری عقل کے؟ اسی طریقے سے جو جسمانی عوارض پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، رقیہ ہم منع نہیں کرتے، ہم خود کرتے ہیں، ہمارے پاس خود لوگ آتے ہیں، لیکن رقیہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، دم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈاکٹری علاج سے یا جسمانی بدنی ظاہری علاج سے ہم اس کو روک دیں اور منع کر دیں۔ تو اس کا پہلے تو یہ ہے کہ ایسے مریض کی ٹریٹمنٹ آپ ڈاکٹر ہم سے اور اس کے جو بہت ماہر اسپیشلسٹ قسم کے ڈاکٹر ہوں ان سے آپ اس کا علاج معالجہ لازمی کروائیں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ کون سے ایسے اللہ کے کلام ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے علاج معالجے میں سہولت پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ بات میں بیان کرتا چلوں۔ اس کے لیے کیا یہ جائے سورۃ النجم، من نجم اذا ہوا، یہ جو سورت ہے اس سورت کو مکمل روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے اس مریض کے اوپر دم کیا جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے اس مریض کے علاج کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔
یہ نشست کافی طویل ہو گئی ہے، سوالات تو اور بھی تھے اور ان کے جوابات بھی اس سلسلے میں دینے تھا۔ انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر بھی اسی موضوع کو میں کنٹینیو رکھوں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔